کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے کسی جھنڈے میں جامنی رنگ نہیں پایا جاتا؟ مگر کیا اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے؟ جی ہاں، اس کے پیچھے بالکل ایک وجہ موجود ہے۔ آج نامعلوم سے معلوم تک کی قسط نمبر 6 میں ہم آپ کو یہی وجہ بتائیں گے۔ تو دیکھتے رہیے نامعلوم سے معلوم تک کی قسط نمبر 6، دنیا کے کسی جھنڈے میں جامنی رنگ کیوں نہیں؟ اس سیریز کی تمام مقصد دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ آپ کو بہت سے ملکوں کے جھنڈوں میں نت نئے اور دلچسپ نشانات اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسا کہ رنگین پٹیاں، چاند، ستارے، چرخے کا نشان، مختلف قسم کے جانور مثلا شیر، عقاب، ڈریگن وغیرہ وغیرہ۔ مگر آپ کو غور کرنے پر شاید یہ معلوم ہو کہ دنیا کے کسی بھی جھنڈے میں تمام رنگوں اور نشانات کے باوجود جامنی رنگ کا استعمال بالکل بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کسی بھی دور دراز کے مقام پر پہنچ جائیں، مگر جامنی رنگ وہ بھی جھنڈے میں ہرگز نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ مگر آخر ایسا ہے کیوں؟ کیا جامنی رنگ زیادہ تر لوگوں کو ناپسند ہے، یا اس رنگ میں کیا کسی قسم کا نقص پایا جاتا ہے؟ جی نہیں، ایسا بھی ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جامنی رنگ بھی دوسرے تمام رنگوں کی طرح ہمیشہ سے ہی دنیا میں موجود ہے۔ جب انسان نے قدیم زمانوں میں اپنے استعمال کے لیے کپڑا بنانا شروع کیا تو اس نے اسی کپڑے کو اونچے ڈنڈوں سے جوڑ کر اونچی اونچی جگہوں پہ لگانا شروع کر دیا، جسے جھنڈا کہا گیا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ بہت دور سے بھی گزرنے والے افراد کو جھنڈا دیکھ کر اندازہ ہو جائے کہ اس مقام پر انسان رہائش پذیر ہیں، یا دوسرے لفظوں میں اس مقام پر پہلے سے ہی چند انسانوں کا قبضہ ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ کپڑا صرف جھنڈے بنانے کے لیے نہیں، بلکہ پہننے کے لیے کپڑے بنانے اور اس کے علاوہ کئی اور مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ انسان اپنی فطرت کے مطابق اس کپڑے میں جدت پیدا کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انسان کو رنگ نہ صرف پسند ہیں بلکہ رنگ انسان کو ہمیشہ سے ہی متاثر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر خواتین کپڑوں کا رنگ پسند کرنے میں ہی کئی گھنٹے بڑی بے فکری سے گزار سکتی ہیں۔ خیر، ماضی میں انسانوں نے ان کپڑوں کو مختلف رنگوں میں رنگنے کے لیے جانوروں، پودوں اور معدنیات سے کئی اجزاء کشید کیے، جن کی مدد سے انسان نے کپڑوں کو رنگنا شروع کر دیا۔ مختلف ملکوں، قبیلوں اور انسانوں نے اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے الگ کرنے کے لیے رنگین جھنڈوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ رنگین جھنڈے اہم مقامات پر نصب کر دیے جاتے، اپنی فوجوں کو تھما دیے جاتے، جس سے ان قبیلوں اور انسانوں کی پہچان ہوتی رہتی۔ مگر اصل کہانی کہ کسی جھنڈے میں جامنی رنگ کیوں نہیں درمیان میں ہی رہ گئی۔ اصل میں ماضی میں کسی کپڑے کو جامنی رنگ دینے کے لیے ایک خاص کیمیکل کی ضرورت ہوتی تھی، اور یہ کیمیکل ایک خاص قسم کے ساحلی کیڑے سے حاصل کیا جاتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ ساحلی کیڑا دنیا میں صرف چند ساحلوں پر ہی پایا جاتا تھا، اسی لیے یہ رنگ کپڑے پر چڑھانا انتہائی مہنگا تھا۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ صرف 1 گرام جامنی رنگ کا کیمیکل حاصل کرنے کے لیے 10,000 سے زائد کیڑوں کو مارنا پڑتا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے بعد بھی کیمیکل حاصل کرنے کے لیے مزدوروں کو ایک لمبے عمل سے گزرنا پڑتا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ جامنی رنگ کے کپڑے پہننے کے بجائے اگر کوئی انسان سونے کے کپڑے تیار کروائے تو شاید سونے کے کپڑے اسے سستے پڑ جائیں۔ اگر کسی کپڑے پر جامنی رنگ کر دیا جاتا تو اس کی قیمت سونے سے بھی زیادہ ہو جاتی۔ اس قیمت کا کپڑا صرف اور صرف ملک کے امیر افراد اور بادشاہ، راجہ، مہاراجہ ہی خریدنے کے قابل تھے، بلکہ اکثر ملکوں میں تو جامنی رنگ کے کپڑے صرف شاہی خاندان کے لیے ہی مخصوص تھے۔ اگر ملک میں کوئی اور شخص جامنی کپڑے پہنے پایا جاتا تو اس کی سزا تھی سزائے موت۔ قیمتی ہونے کی وجہ سے پرانے لوگ اس رنگ کو اکثر اپنی دیوی دیوتاؤں کا رنگ بھی سمجھتے تھے، اسی لیے اس رنگ کو استعمال کرنا اکثر علاقوں میں گناہ تصور کیا جاتا تھا۔ آپ اس رنگ کے مہنگے ہونے کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں جامنی رنگ کا صرف 1 کلو کیمیکل خریدنے کے لیے
آپ کو آج کے تقریباً 1.25 کروڑ روپے کی ضرورت پڑتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس رنگ کا کپڑا ایک عام آدمی کے لیے پہننا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پر ایک ملک کو اپنے جھنڈے بڑی تعداد میں بنانے پڑتے ہیں، اسی لیے اس رنگ سے جھنڈے تیار کرنا ماضی میں دنیا کے امیر ترین ملکوں کے لیے بھی ناممکن تھا۔ جامنی رنگ دنیا میں اس وقت عام ہوا اور عوام کی پہنچ میں آیا جب 1856 میں ولیم ہنری پرکن نامی ایک سائنسدان نے حادثاتی طور پر ایک ایسا کیمیکل ایجاد کیا جو کپڑوں کو جامنی رنگ دے سکتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہنری پرکن اصل میں ملیریا کی ایک دوا بنانے میں مصروف تھا اور اسی دوران اس نے یہ کیمیکل دریافت کر لیا جس نے اسے راتوں رات بے انتہا امیر بنا دیا۔ کیونکہ جامنی رنگ کا عام استعمال تقریباً 150 سال پہلے ہی شروع ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ کسی بھی پرانے ملک کے جھنڈے میں یہ رنگ نہیں پایا جاتا۔ البتہ پچھلے 100 سال میں 2-4 ایسے نئے ملک ابھرے ہیں جو اپنے جھنڈے میں جامنی رنگ کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ مزید ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے نامعلوم سے معلوم تک کی باقی اقساط بھی دیکھیں۔ اس سیریز کی تمام اقساط دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔